اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 3 اور 4 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے ان آیات مبارکہ میں کہ 70 سے زائد آپ کی 70 سالوں سے زیادہ آپ کی عمر مبارک ہو گئی تھی، لیکن آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی کہ اللہ اولاد تیری رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، وہ بھی مجھے عطا فرما۔ تو آپ کی دعا کا جو طریقہ تھا وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ قال رب انی وهن العظم منی، عرض کیا میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر پہ بڑھاپے کا شعلہ چمک اٹھا ہے، یعنی میرا سر سفید ہو چکا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا، ہمیشہ میری مرادیں پوری ہوتی رہیں۔ یہ دعا کا طریقہ کار ہے جو ان دو آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ آہستہ دعا مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے اور عبادت جتنی چھپ کے کی جائے اتنی ہی اللہ کو پسند ہے۔ ہاں جہاں موقع بحال ہو اس کی مناسبت سے، جس طرح کے امام صاحب بلند آواز سے دعا مانگتے ہیں، یہ بھی حضور سے ثابت ہے، اور حضور علیہ السلام اس لیے بھی فرماتے تھے تاکہ لوگوں کو دعا یاد ہو جائے، اس لیے نمازوں کے بعد اکثر و بیشتر دعائیں بلند آواز سے کی جاتی ہیں۔ ایک تو آپ اس آمین میں شامل ہو جائیں، اور دوسرا کہ آپ کو وہ دعائیں یاد ہو جائیں، وگرنہ علیحدہ جب بھی دعا مانگی جائے تو آہستہ ہی دعا مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح ذکر کی بھی یہی حالت ہے کہ بلند آواز سے ذکر بھی جائز ہے، لیکن آہستہ ذکر کرنا بلند آواز سے ذکر کرنے سے 70 گنا زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرشتوں کو ارشاد فرمائے گا، کرامن کاتبین جو ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، کہ ان بندوں کے نامہ اعمال تم نے سب پیش کر دیے؟ عرض کریں گے ہاں یا اللہ، جو ہم نے لکھے تھے وہ تیری بارگاہ میں پیش کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا پھر نظر مار لو، اس کی کوئی نیکی رہ تو نہیں گئی جو تم نے لکھی نہ ہو اور وہ رہ گئی ہو، کیونکہ آج ہم نے پوری کی پوری اس کو جزا عطا فرمانی ہے، اس کو انعام عطا فرمانا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ نہیں، کوئی نیکی اس کی باقی نہیں، جتنی تھی ہم نے سب لکھ دی ہیں، اس نامہ اعمال میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ایک نیکی میری بارگاہ میں بھی ہے جسے تمہیں معلوم نہیں ہے، تم نہیں جانتے، اور وہ اس کا خفیہ ذکر اور خفیہ دعائیں ہیں، اور اس نے چونکہ میری رضا کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا تو لہٰذا اسے جزا بھی میں خود ہی عطا فرماؤں۔ اس لیے تنہائی میں کبھی موقع ملے، تہجد کے وقت جس وقت بھی ٹائم ملے تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کریں، یہ بڑی افضل عبادت ہے۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کی سنت۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ سے اس سے دعا مانگا کرو، کیونکہ وہ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے، وہ گنگے کے دل میں کیا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ ابھی ہم زبان پہ اپنا مقصد لاتے بھی نہیں ہیں، اسے پہلے بھی اس بات کا علم ہوتا ہے۔ تو آہستہ سے دعا مانگنا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور پھر زکریا علیہ السلام نے اس لیے بھی آہستہ دعا مانگی کہ آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور بڑھاپے کی عمر میں جب اگر ساروں کے سامنے دعا مانگتے تو ہو سکتا ہے لوگ مذاق اڑاتے، جناب اب آپ کو 80 سال کے بعد جا کے دعا مانگنی یاد آئی ہے، حالانکہ مانگتے تو آپ شروع سے رہے ہوں۔
اب آپ کو اولاد کیسے ملنی ہے؟ تو اللہ کی رحمتوں کی مذاق اڑانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے آپ نے آہستہ سے دعا مانگی۔ اور تیسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ بڑھاپے کی کیفیت ایسے طاری ہو چکی تھی، بڑھاپے میں بندہ زیادہ بلند آواز سے ویسے ہی نہیں بول سکتا، آہستہ بولتا ہے، اور یہ آہستہ بولنا بھی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ بول اللہ کی بارگاہ میں رہا ہے، التجائیں اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہے۔ اور پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہی ہے۔ اور پھر جو اس کے سابقہ انعامات ہیں انہیں یاد رکھنا کہ یا اللہ جب میں تندرست و توانا تھا پھر بھی تو ہی کرم نوازی فرماتا تھا، اور اب جب میرا کوئی سہارا نہیں رہا اب بھی تو تیری ہی کرم نوازی رہے گی۔ رب انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ انسانی جسم میں سب سے مضبوط تر ہڈی ہوتی ہے، باقی اعضاء ویسے ہی انسان کے اعصاب پٹھے ویسے کمزور ہوتے ہیں، تو جب ہڈی کمزور ہو گئی اس کا مطلب باقی اعضاء بدرجہ اولا کمزور ہو چکے ہیں۔ تو یہ اپنی عاجزی کا اظہار ہے کہ اللہ اب تو میں بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ چکا ہوں کہ میری کمر جھک چکی ہے، میرے اعضاء ڈھیلے ہو چکے ہیں، اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے رب میں تجھے پکار کبھی نامراد نہیں رہا، ہمیشہ میری مرادیں پوری ہوتی رہی۔ اور یہ ہے رب کا شکر ادا کرنا کہ اللہ میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں نامراد نہیں رہا، میری مرادیں پوری ہوتی رہی۔ پہلے بھی میری مرادیں تو نے ہی پوری فرمائی ہیں، اب بھی تو ہی میری مرادیں پوری فرمائے گا۔ یہی طریقہ کار سورہ فاتحہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو دعاؤں میں سے بہترین دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اس کی تعریف کی جاتی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تو اس سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ تو اپنی عاجزی کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کرنا اور اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنا یہی بندے کے شایان شان ہے، اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے حضور دعائیں مانگتا رہے، وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یا تو بعینی ہی وہ دعا جو مانگ رہا ہے وہ مل جاتی ہے، اگر وہ نہ ملے تو اس سے بہتر مل جاتی ہے، یا پھر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، یا پھر آخرت پہ اللہ درجے بلند فرما دیتا ہے۔ دعا خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے دعا مانگنے کا موقع ملتا رہے اور اللہ سے دعائیں کرتا رہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب